تو آج کا میرا موضوع سخن ہے، وہ ہے اسلام میں عورتوں کا مقام و مرتبہ۔ میرے بھائیوں، پچھلے 2 جمعہ سے آپ لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ عورت کو ایک فتنہ کہا گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے ہم سب کو بچنے کے لیے کہا ہے۔ وہیں دوسری حدیث جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت دنیا کی سب سے بہترین دولت ہے، اگر وہ عورت نیک ہو، ان کی سیرت اچھی ہو تو دنیا کی سب سے بہترین مال و متاع کہا گیا ہے۔ یہ چیزیں آپ لوگوں نے بخوبی سنا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ میرے بھائیو، آج کل بہت سارے مذاہب کے ماننے والے جو اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو 4 دیواری کے اندر قید کر کے رکھ دیا ہے، اسلام نے عورتوں سے ان کی آزادی کو چھین لیا ہے۔ مرد جو چاہے کر سکتا ہے، عورت کیوں نہیں کر سکتی ہے؟ مرد عورت جبکہ سب برابر ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اور وہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کو بالکل بند کر کے رکھا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام نے جتنا مقام عورتوں کو دیا ہے، جتنا سمان اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، اگر ہم اور آپ دوسرے مذاہب کے ماننے والے عورتوں کی طرف اگر ہم اور آپ دیکھیں گے تو اتنا سمان اور اتنا مقام کسی بھی دھرم کے ماننے والے عورتوں کا نہیں ہے جتنا مقام اسلام نے عورتوں کو دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو عار سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو صرف کھیل سمجھا جاتا تھا۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر قدم رکھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ عورتوں اور مردوں کے درمیان بھید بھاؤ کو ختم کر دیا۔ جب ہم اور آپ زمانہ جاہلیت کا جائزہ لیتے ہیں، زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو عار سمجھا جاتا تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کرتا تھا۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں۔ اس زمانے میں جاہلیت میں لوگ جوا کھیلتے تھے، جوا کھیلتے کھیلتے اگر سارا پیسہ ہار گیا، کھیت کو گروی میں رکھ دیا، ساری جگہ زمین چلی گئی، گھر کو گروی پر لگا دیا، گھر بھی ہار گئے، بیوی کو لگا دیا کرتے تھے، بیوی بھی ہار گئی، بہن اور بیٹی کو بھی جوا میں لگا دیا کرتے تھے۔ جاہلیت میں بڑا خطرناک رسم تھا عورتوں کو لے کر لوگ جوئے میں اپنی ماں بہن بیٹیوں تک کو بھی ہار جایا کرتے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ، جب کسی کے یہاں لڑکی پیدا ہو جاتی، کسی کے یہاں لڑکی کی خوشخبری سنائی جاتی، ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تمہارے شرم کے اس کا چہرہ سیاہ کالا ہو جاتا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو مارے شرم کے اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جاتا، اپنے چہروں کو لوگوں کی نظروں سے چھپاتے پھرتا تھا۔ لوگ طعنہ دیتے کہ انسان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئے،
لہذا بیٹیوں کو زمانے جاہلیت کے اندر زندہ درگور کر دیا کرتے۔ اس زمانے میں جاہلیت میں اگر کوئی کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ شرمندگی محسوس کرتے تھے کہ گاؤں والے ہمیں طعنہ دیں گے کہ ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو مارے شرم کے اس کا چہرہ سیاہ اور کالا ہو جاتا۔ امام بغوی فرماتے ہیں عرب کے اندر زمانہ جاہلیت کا کیا حال تھا۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جاتی اور اگر اس کو رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اس کو پالن پوشن کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے تو اس کو اونی جبہ پہنا کر کے دور جنگلوں میں بکریاں چرانے کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اور وہی عرب کا حال یہ تھا کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی 5-6 سال تک ان کی پرورش کیا کرتے تھے، 5-6 سال تک ان کی دیکھ ریکھ صحیح طریقے سے کیا کرتے تھے۔ اور جب 5-6 سال کی عمر ہو جاتی اس لڑکی کا باپ جا کر کے جنگل میں ایک گڑھا کھود کر کے رکھتا تھا، گھر میں آ کر اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ آج ہم اپنی بیٹی کو اس کی ننیھال یا اس کی دادی ماں سے ملا کر کے لے آئیں گے، اس کو نہلا دو، غسل دلا دو، نیا لباس پہنا دو، آج ہم مہمانی کے لیے جا رہے ہیں۔ اپنی 6 سال کی بیٹی کو لے کر اپنے ساتھ میں جانے لگے، جنگل کے راستے سے جا رہے ہیں، گڑھے کے قریب پہنچتے ہیں، اپنی بیٹی کو کہتے ہیں بیٹی اس گڑھے کے اندر جھانک کر کے تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ جیسے ہی بیٹی معصوم سے گڑیا جیسے ہی اس گڑھے میں جھانکتے ہیں، یہ ظالم باپ پیچھے سے دھکا دے دیتے ہیں اور اس کو دفن کر کے چلے گئے۔ دفن کر کے آ جاتے ہیں، بیابان جنگل میں اکیلے چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رسول بن کر کے آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نبی بنا کر کے بھیجتا ہے، اور ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عالی جاریتین، بخاری شریف کی روایت ہے، من عالی جاریتین، جس کی 2 بیٹیاں ہوں، حتی تبلغ جاء یوم القیامہ انا وہو وعظم اصابعہ، جس کی 2 بیٹیاں ہوں یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، اچھی طریقے سے پرورش کی، اس کو دیندار بنایا، اس کو صحیح تعلیم دی، تو انا وہو وعظم اصابعہ، میں اور وہ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے ہماری یہ 2 انگلیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ انگلیوں کو ملا کر کے دکھلا دیا کہ جس نے کسی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور پھر اس کو اچھا تعلیم دیا، اچھا ادب سکھلایا، قیامت کے دن وہ اور میں ایسے ہوں گے جیسے ہماری یہ 2 انگلیاں۔ یہ سمان دیا ہے اسلام نے عورتوں کو، اسلام نے عورتوں کو یہ مقام دیا ہے، بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو، ورنہ اس سے پہلے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان بھید بھاؤ کو ختم کر دیا۔ لوگ بیٹوں کی طرف زیادہ توجہ دیتے تھے اور بیٹیوں کی طرف توجہ کم دیتے تھے۔ تو یہ سامان دیا ہے اسلام نے بیٹیوں کی پرورش کرنے والے کو۔ اور پھر غور کرنے کا مقام ہے، ابھی جب ہمارے گھر میں بیٹی ہے، اللہ کے نبی نے بیٹی کے باپ کو خوشخبری سنا دیا ہے، یہی بیٹی جب ماں بن جاتی ہے، اسلام نے عورتوں کو کیا سمان دیا ہے، یہی بیٹی جب ماں بن گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو اس کے قدموں میں لا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی بیٹی جس کی پرورش پر جنت کی بشارت دی ہے، جب ماں بن جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ماں کے قدموں تلے جنت کو لا کر کے کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باپ جنت کے دروازوں میں سب سے بیچ کا دروازہ ہے، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری کرو،
عورت کا سمان کیا دیا ہے اسلام نے۔ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من احق بحسن صحابتی، میرا حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک، تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا ثم من، پھر کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ پھر اس صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ اللہ کے نبی نے کہا ثم امک، پھر تمہاری ماں۔ اس شخص نے تینوں مرتبہ یہی سوال کیے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں مرتبہ یہی جواب دیا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اور جب چوتھی مرتبہ اس صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے نبی ثم من، پھر کون؟ تو آپ نے فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارا باپ۔ تو اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے کہ باپ سے 3 گنا زیادہ مقام و مرتبہ ماں کو دیا ہے، ایک عورت کو دیا ہے میرے بھائیوں۔ اور یہی نہیں، اسلام نے کہیں بھید بھاؤ نہیں کیا ہے۔ اگر ایک مرد جنت میں جا سکتا ہے تو ایک عورت بھی جنت میں جا سکتی ہے۔ ایک عورت اگر نماز پڑھ سکتی ہے تو ایک مرد بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایک مرد حج کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو ایک عورت بھی حج کرنے کے لیے جا سکتی ہے۔ لیکن عورت میں تھوڑا یہ چینجنگ ہے کہ عورت اکیلے حج کرنے کے لیے نہیں جا سکتی۔ عورت کے اندر اس کے ساتھ کوئی محرم رہنا ہے، ان کا شوہر ہو، ان کے ابا ہو، ان کے بیٹا ہو، بھتیجا ہو، جن سے نکاح کرنا حرام ہے، ایسے ان کے ساتھ رہیں، عورتوں کے ساتھ، تب وہ حج کرنے کے لیے جا سکتی۔ ورنہ جہاں ایک عورت ایک مرد نماز پڑھ رہے ہیں ویسے ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک عورت ایک مرد جیسے روزہ رکھ رہے ہیں ویسے عورت کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ایک مرد جیسے صدقہ و خیرات کر رہے ہیں ویسے عورتوں کو بھی صدقہ خیرات کرنے کا حکم دیا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو مخاطب کر کے کہ اے عورتوں کی جماعت، تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے من عمل صالحا، جو صالح عمل کرتا ہے، من ذکر او انثی، جو صالح عمل کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت ہو، وہو مؤمن، لیکن اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ ایک مومن چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ اچھے اعمال کرتے ہو، اگر وہ نیک اعمال کرتے ہو، اگر وہ نماز روزے کا پابند ہو، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ یہاں بھی عمل کے معاملے میں بھی مرد اور عورتوں کو الگ نہیں کیا ہے۔ ایک مرد اگر جنت میں جا سکتے ہیں تو عورت بھی جنت میں جا سکتی ہے۔ مرد کے لیے جیسے نماز ویسے عورت کے لیے بھی نماز عمل صالح کے اعتبار سے بھی الگ نہیں کیا ہے کہ مرد اگر نماز پڑھ رہے ہیں اپنے نماز روزے کی وجہ سے جنت میں جا رہے ہیں تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ عورت چاہے کتنا بھی کچھ کر لو جنت میں نہیں جا سکتے، ایسے کہیں اسلام کے اندر نہیں کہا گیا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی کیا فرماتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بلکہ ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے جو وہ کر رہی ہے، جو وہ کرتے ہیں، چاہے مرد ہو عورت ہو، اگر اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بہت ہی بہتر بدلہ عطا فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو بہت ہی سمان دیا ہے، اسلام نے عورتوں کو بہت ان کا مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ اگر تھوڑا بہت اسلام نے عورتوں پر کچھ پابندیاں عائد کی ہیں تو ان کی خود کی سیفٹی کے لیے، ان کی خود کی سیفٹی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں کی جماعت تم اپنے گھروں میں بند رہو، اپنے گھروں میں رہو اور اپنی بناؤ سے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو کسی غیر مرد کے سامنے ظاہر مت کرنا۔ اسلام نے عورتوں کو
कुछ पाबंदियां जो लगाई हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, ए औरतों की जमात तुम अपने घरों में ठहरी रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, और ज़मानाए जाहिलियत के तरफ तुम बनाओ सिंगार मत करो। ज़मानाए जाहिलियत के तरफ तुम बनाओ सिंगार मत करो। और फिर इस्लाम ये तालीम देती है, ए औरतों की जमात, अगर तुम्हें किसी वजह से घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ जाए, अगर तुम्हें किसी वजह से अगर घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ जाए, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे रहा है कि तुम अपने घरों में बंद रहो, अपने घरों के अंदर रहो। लेकिन बसा औकात बहुत सारी जरूरियात होती है, अगर किसी भी जरूरियात के तहत अगर तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़ना मिन अबसारिहिन्ना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप औरतों से कह दीजिए कि अपने निगाहों को नीची रख करके चले, अपनी निगाहों को पस्त रखें, नीची रखें। वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत भी किया करें, अपने इज्जत और आबरू की हिफाजत करें। वला युबदीना ज़ीनतहुन्ना, और अपनी बनाओ सिंगार को इज़हार न करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने औरतों से ये नहीं कहा है कि आप मार्केट नहीं जा सकती हैं। आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप पर्दे में जाइए, और फिर पर्दे में जाएंगे, और वहां पर्दे में भी जा रहे हैं लेकिन अकेले जाने की इजाजत नहीं है। आप किसी को साथ में लेकर के जाइए, क्योंकि एक इंसान अगर घर से अकेले निकलती है तो उसके पीछे शैतान लग जाता है। तो औरतों से ये नहीं कहा गया कि आप कहीं नहीं जा सकते हैं, आप जाइए, लेकिन अपने साथ किसी महरम को लेकर के जाइए, और फिर अपने बनाओ सिंगार को इजहार मत कीजिए, अपने बनाओ सिंगार को जाहिर मत कीजिए। अपने बनाओ सिंगार को वहां जाहिर करना है अपने शोहर के सामने, अपने हस्बैंड के सामने, अपने शोहर के सामने आप अपने बनाओ सिंगार को जाहिर कीजिए। किसी गैर महरम के सामने बनाओ सिंगार को जाहिर नहीं करनी है। लेकिन आजकल हमारे यहाँ, और फिर इसी आयत के अंदर आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम ओढ़नियों को हमेशा अपने गिरेबानों में अपने सरों पर बांध करके रखो, हमेशा अपने गिरेबानों में ओढ़नियां डाल करके रखो। लेकिन घर में होता क्या है, घर में तो आजकल की औरतें जब फैशन में जाती हैं, मार्केट में जाती हैं, पूरा बनाओ सिंगार करके जाती है। होता है, हकीकत है भाई। जब कहीं मार्केट जाना रहती है या फिर शादी ब्याह का मामला रहता है, एकदम पूरा मेकअप पूरा चुपड़ करके जाती है, और घर में जो रहती है जहां उनको बनाओ सिंगार करना है, ऐसे मौके पर वो बिल्कुल चुड़ैल बन करके रहती है, ऐसे मौके पर वो बिल्कुल चुड़ैल बन करके रहती है। तो इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है, आप बनाओ सिंगार कीजिए। कहाँ करनी है? अपने शोहर के सामने। और शादी ब्याह में अगर जाना है तो फिर आपको बुर्के में बुर्के में अपने आप को छिपा करके जाना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म नहीं देता कि आप किसी गैर महरम मर्द के सामने आप अपनी बनाओ सिंगार को इज़हार करें। लेकिन आज जमाना उल्टा होता है, घर में चुड़ैल बनकर रह रही है, और अगर कहीं जाना रह रहा है पूरा 1 इंची मेकअप पोत करके जाती है, 1 इंच मेकअप लगा करके जाती है। मेरे भाइयों, इससे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया है। और एक चीज आखिर, अच्छा, इस्लाम ने औरतों पर ये जो पाबंदी लगाई है, क्यों लगाई भाई? वजह क्या है? इस्लाम ने औरतों को ये जो कहा गया है, औरतों की जमात अपने घरों में ठहरी रहो, और फिर अपने बनाओ सिंगार को इज़हार मत करो। तुम अपने जहां कहीं जाना रहे तो फिर बुर्के में लिपेट करके अपने आप को जाओ। क्यों कहा गया है? क्योंकि इस्लाम के अंदर औरतें इस्लाम की नजरों में बहुत ज्यादा कीमती है। इस्लाम की नजर में औरतें बहुत ज्यादा कीमती हैं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों को अपने आप को छिपाने का हुक्म दिया है। और जो चीज कीमती होती है उसको छुपाया जाता है,
میرے بھائیو، ہم اور آپ مارکیٹ جاتے ہیں، کبھی جگتیال جاتے ہیں، کبھی منچریال جاتے ہیں، کبھی کریم نگر جاتے ہیں، ادھر ادھر کہیں بھی مارکیٹ میں گھومنا لگا رہتا ہے۔ تو ہم اور آپ جب مارکیٹ میں جاتے ہیں، دکانوں میں دیکھتے ہیں یہ کپڑا باہر میں لٹکا ہوا ہے، کہیں جو چیز بیچ رہے ہوتے ہیں، اگر کپڑے بیچ رہے ہوتے ہیں کپڑا لٹکا ہوا رہتا ہے، اگر بکیٹ وغیرہ بیچ رہا ہوتا ہے تو پھر بکیٹ وغیرہ لٹکا رہتا ہے۔ جو کچھ بھی بیچتے ہیں اس کا سیمپل دکھانے کے لیے باہر میں کچھ چیزیں لٹکا دیتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں کہ بھائی یہاں یہ چیزیں مل رہی ہے، یا اتنی خوبصورت چیزیں یہاں مل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے جب مارکیٹ گئے ہیں، جاتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ سونا اور چاندی کو کہیں باہر لٹکا کر کے چھوڑ دیا ہو؟ دیکھیں نہیں دیکھے ہوں گے، کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ سونے کو اس گیٹ پر لٹکا کر کے چھوڑ دیا ہے یا چاندی کو اس گیٹ پر لٹکا کر کے چھوڑ دیا ہے۔ جبکہ ہم اور آپ سونا خریدتے ہیں، عورتیں ہماری گھر کے سونا پہنتی ہیں، چاندی پہنتی ہے، ہم اور آپ دکان میں خریدنے کے لیے بھی جاتے ہیں، لیکن ہم نے اور آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ سونے یا چاندی کو دکان کے گیٹ پر لٹکا کر کے رکھا ہے، نہیں رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے۔ اگر تھوڑی سی اگر چوک ہو گئی تو پھر چور پورا ہاتھ صاف کر لے گا، لے کر کے بھاگ سکتا ہے، اس کی قیمت زیادہ ہے، اسی لیے دکاندار اس کو چھپا کر کے رکھتے ہیں، اندر میں رکھتے ہیں، اور جو چیز قیمتی ہوتی ہے اسی کو لوگ چھپا کر کے رکھتے ہیں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے نظر میں عورتوں کو کتنا قیمتی کہا گیا ہے کہ اس کو چھپا کر کے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور میرے بھائیو، ایک اور آیت کریمہ سے دیکھیے، ایک حدیث سے بھی دیکھیے کہ جہاں مردوں کو کہا گیا ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تحت اللہ تبارک و تعالی پوچھے گا۔ تو وہیں عورتوں کو بھی کہا گیا ہے والمرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، وہی مسئولۃ عن رعیتہ، اور اس سے بھی اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاں مرد ذمہ دار ہے وہیں عورت بھی ذمہ دار ہے۔ اور ایک اور آیت کریمہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ، وقت ہو چکا ہے تھوڑا مختصر میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، لوگوں جو عورتیں تمہیں بھا جائے اس سے تم نکاح کر لیا کرو، مثنیٰ دو وثلاثہ تین ورباع چار، ایک عورت سے، دو عورت سے، تین عورت سے، چار عورتوں سے تم شادی کر سکتے ہو، لیکن عورت کا مقام دیکھیے، عورت کا کتنا اللہ تبارک و تعالی نے خیال رکھا ہے کہ اگر تم اپنی پہلی والی عورت کے درمیان اگر عدل و انصاف قائم نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اپنے عورتوں کے درمیان عدل و انصاف قائم نہیں کر رکھ سکتے تو تمہارے لیے بس ایک ہی کافی ہے۔ اگر اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام و مرتبہ نہ دیا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی فرما سکتا تھا کہ جتنی عورت سے چاہے شادی کر لو، جس کو دیکھنا ہے دیکھو، جس کو نہیں دیکھنا ہے مت دیکھو۔ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور پھر شادی شدہ عورت، اس زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اگر اس کا شوہر، اس کا پتی اگر انتقال ہو جاتا، مر جاتا، تو جب اس کے شوہر کو جلایا جاتا تھا تو پھر پتنی بھی اس کی چتا میں کود دیا کرتی تھی، پتنی بھی، بیوی بھی اس کی چتا میں کود دیا کرتی تھی، یا اگر نہیں کودتی تو زبردستی لوگ اس کی چتا میں عورتوں کو بھی جلا دیا کرتے تھے۔ یہ زمانہ جاہلیت کے اندر عورتوں کا حال تھا، لیکن جب اسلام آیا تو اسلام نے ان تمام چیزوں کو
لڑکیوں کو اور لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان جو بھید بھاؤ تھی ان تمام بھید بھاؤ کو ختم کر دیا، اور جہاں ایک مرد کو سمان ہے وہیں ایک عورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمان دیا ہے، عزت دیا ہے۔ جہاں میراث میں والدین کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جہاں بیٹے کا حق ہے، وہیں اسلام نے عورتوں کے بھی حق کو رکھا ہے۔ ان تمام آیات سے، تمام قرآنی آیات سے اور تمام احادیث سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے اندر عورتوں کا کیا مقام ہے۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اسلام کے اندر عورتوں کا جو مقام ہے، عورتیں اپنے مقام کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ ہم تمام مسلمانوں کو پنج وقت پکے سچے نماز کا پابند بنا۔ اس دنیا میں جو مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جو قرض دار ہوں ان کی قرض کی ادائیگی عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔